لاہور اور پاکستان کے بہت سارے شہروں میں اس وقت ڈینگی وائرس بہت پھیل چکا ہے اور بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. بچوں میں، بڑوں میں، ہر ایج گروپ میں جو ہے یہ ڈینگی وائرس متاثر کر رہا ہے ہمیں مختلف طریقوں سے اور مختلف ایج گروپس میں. تو لیٹس ڈسکس یہ پھیلتا کیسے ہے، اس کے ابتدائی علامات کیا ہیں، خطرے کی علامات کیا ہیں، اور اس کے علاوہ اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے اور اس کی پہچان کیا ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اینڈ پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے. تو ڈینگی بخار بیسیکلی ایک مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے اور یہ ایک وائرل انفیکشن ہے. ڈینگی وائرس جو ہے اس وائرس کا نام ہے اور یہ انسان میں ٹرانسمٹ ہوتا ہے فیمیل ایجپشیا ماسکیٹو کے کاٹنے سے. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ مچھر خون کی تلاش میں ہوتا ہے اور یہ اس سے چونکہ اس نے خوراک اپنی خون سے لینی ہوتی ہے، تو یہ جب خون کی تلاش میں خوراک لیتا ہے کسی ایسے انسان سے جو آلریڈی ڈینگی سے متاثر ہو چکا ہے، تو وہ ڈینگی وائرس اس انسان سے مچھر میں منتقل ہو جاتا ہے. اور وہ سب سے پہلے ڈینگی وائرس جو ہے وہ اس کی مڈ گٹ یعنی درمیانی آنت میں جاتا ہے، وہاں اس کو متاثر کرتا ہے. اس کے بعد وہ سیلیوری گلینڈز تک 810 دن میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں جا کے متاثر کرتا ہے. اور پھر جب وہ مچھر یعنی ڈینگی وائرس سے متاثر مچھر ایک اور انسان کو کاٹتا ہے تو اس انسان میں یہ منتقل ہو جاتا ہے. اس طرح سے ایک متاثر مچھر کئی اور انسانوں کو متاثر کر سکتا ہے. اور اس کا جو انکیوبیشن پیریڈ ہے، انکیوبیشن پیریڈ سے مراد وہ وقت ہے کہ جب وہ وائرس اندر انسان میں منتقل ہو چکا ہے لیکن اس نے ابھی تک اپنی علامات ظاہر نہیں کی. تو یہ 4 سے 7 دن اس کے انکیوبیشن پیریڈ میں لگ سکتے ہیں اور اس سے جو سمٹمز ہیں وہ اپیئر ہونے میں اتنا ٹائم لگتا ہے. اس کے علاوہ اس کی ابتدائی علامات کیا ہیں اور خطرے کی علامات کیا ہیں. سب سے پہلے تو چونکہ یہ وائرس جو ہے بخار کرتا ہے تو سب سے پہلے علامت بخار ہوگی، لیکن بخار اترنے کے باوجود طبیعت کا نہ سنبھلنا ایک خطرے کی علامت ہے. کہ یا متلی کی کیفیت جس کو ہم نوزیا بھی کہتے ہیں وہ بہت فیل ہوتا ہے ڈینگی وائرس سے اگر انسان متاثر ہو. چکر آتے ہیں، آنکھوں کے گرد جو ہے وہ سیاہ ہلکے پڑ جاتے ہیں. اگر آپ مناسب یعنی کہ جو انسان ڈینگی بخار سے متاثر ہے اگر وہ مناسب مقدار میں پانی پی بھی رہا ہوتا ہے تو پیشاب میں مناسب مقدار پانی کی نہیں نکلتی، یعنی کم مقدار میں نکلتا ہے پانی اور یعنی کہ پیشاب کم آتا ہے. اس کے علاوہ اگر ناک سے، مسوڑے سے، منہ سے خون جو ہے وہ نکلے یا ماہواری کے دوران میں خون عام روٹین سے زیادہ نکلے تو یہ ساری جو ہیں اس کی خطرے کی علامات ہیں اور اس صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. ڈینگی مچھر کی پہچان کیا ہے اس کے بارے میں ہم بہت آلریڈی بات کر چکے ہیں، بہت سالوں سے بات کر چکے ہیں، بٹ لیٹس ڈسکس اٹ ونس اگین. بیسیکلی اس کا جسم سیاہ ہوتا ہے اور اس مچھر کی ٹانگوں پر اور چھاتی پر سفید دھاریاں ہوتی ہیں. اور یہ کاٹتا کس ٹائم پہ ہے؟ زیادہ تر یہ جو اس کے کیسز دیکھے گئے ہیں یہ طلوع آفتاب اور یا پھر غروب آفتاب کے وقت پہ زیادہ متاثر کرتا ہے. اور اس سے بچاؤ کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ میٹس یوز کریں، کوائلز یوز کریں، لیکوڈز یوز کریں، اسپریز یوز کریں، مچھر بھگاؤ لوشن یوز کریں. سارے وہ اقدامات کریں جو بیسیکلی مچھر کو بھگانے میں ہم استعمال کرتے ہیں یا پھر مچھر سے کاٹنے کے بچنے کے لیے بچاؤ کے طریقے ہوتے ہیں. اس میں اسپیشلی جو چھوٹے بچے ہیں ان کو کوشش کریں کہ غروب آفتاب کے بعد لانز میں نہ کھیلنے دیں، یا اگر وہ باہر اپنی پارک کے سوسائٹی کے لان میں کھیلتے ہیں یا گھر کے لان میں کھیلتے ہیں یا ان کا کوئی پلے ایریا ہے جس میں وہ طلوع آفتاب طلوع آفتاب یا غروب آفتاب کے وقت کھیلتے ہیں تو ان کو اس ٹائم پہ منع کریں. دوسری بات یہ کہ بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی ان کو یہ اس چیز کے لیے انسٹرکٹ کریں یا انہیں ایڈوائز کریں کہ وہ فل بازوؤں والی پوری آستینوں والی قمیض پہنیں. اسی طرح چھوٹے بچے اگر شارٹس پہنتے ہیں یا ایڈلٹس بھی آج کل کھیلنے کے لیے شارٹس کا استعمال کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ وہ لباس جو ہے وہ پورا ڈھکا ہوا پہنے، مطلب ان کا جسم جو ہے وہ پوری طرح
ڈھکا ہوا ہو. اچھا کچھ لوگوں کو اسپریز سے الرجی ہوتی ہے, جو مسکیٹو ریپیلنٹ اسپریز ہوتے ہیں, اور کوائل سے بھی الرجی ہوتی ہے, تو وہ جو لیکوڈ آئلز ملتے ہیں وہ بھی یوز کیے جا سکتے ہیں. بٹ اگین یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. آپ اپنی سہولت کے مطابق اور اپنی بہتری کے اپنے مطابق جو ہے وہ آپ اس میں بہتر آپشنز جو ہیں وہ اویل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو بہت کلیئر انسٹرکشنز ہیں کچھ ڈاکٹر صاحبان کی اور گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے بھی, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. اگین ہم اس ٹاپک پہ بہت زیادہ آلریڈی بات ہو چکی ہے, لیکن کچھ انسٹرکشنز ہیں جن کو بار بار ریپیٹ کیے جانا بہتر ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ بخار کی صورت میں, چونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی پراپر علاج نہیں ہے, یعنی اس میں کوئی ایک طریقہ یوز نہیں ہوتا علاج کا. اس کو سمٹومیٹیکلی ٹریٹ کرنا پڑتا ہے, یعنی جو علامات ظاہر ہوں اس کے مطابق اس کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس سچویشن میں کرنا کیا ہے, اگر بخار ہے تو اس کے لیے پیراسیٹامول کا استعمال کریں, لیکن پیراسیٹامول جو ہے وہ ہر 4 گھنٹے کے بعد بوقت ضرورت لی جا سکتی ہے, اور 24 گھنٹے میں 6 سے زیادہ پیراسیٹامولز نہ استعمال کی جائیں تو یہ بہتر ہوگا. ڈسپرین اور بروفن, آئیبرو بروفن, ان ادویات کا استعمال بالکل نہ کریں ڈینگی کے مریض. پانی زیادہ سے زیادہ پئیں, فلوئڈ کا استعمال, نیمکول کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں, اور ہر 24 گھنٹے کے بعد جو ڈینگی کے مریض ہیں وہ CBC کروائیں اور بلڈ پلیٹلیٹس کروائیں ایوری 24 آورز. اس کو ریپیٹ بھی کرتے رہیں. اس کے علاوہ لال رنگ کے مشروبوں سے اجتناب کریں کچھ دن کے لیے, چونکہ اگر وہ یورین میں اپیئر ہوگا تو ڈاکٹر کو یا جو بھی آپ کا کنسلٹنٹ ہے اس کو یہ خیال آ سکتا ہے کہ شاید وہ بلڈ اپیئر ہو رہا ہے آپ کے یورین میں یا پخانے میں, جبکہ وہ ایک لال مشروب کی وجہ سے ہو سکتا ہے. سو ٹرائی ٹو اوائڈ دیز ڈرنکس ہیونگ دیٹ ریڈ کلر ان یور ان دا ڈرنک. اور اس کے علاوہ بچاؤ, احتیاط بہت ضروری ہے, علاج سے بہتر ہے.